شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن امت نبی قبلی۔ اس حدیث میں جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میری امت کو 5 انعامات سے نوازا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں یہ انعامات سے نوازا نہیں گیا۔ سب سے پہلا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو جو پہلا انعام اور جائزہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات کو نظر رحمت کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، اور جس کے اوپر ماہ رمضان میں لطف خاص الہی ہو جائے، جس کے اوپر کرم الہی ہو جائے، نظر رحمت الہی ہو جائے، فرمایا پہلا انعام ان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ عذاب نہیں کرتا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ دیکھیں روزے دار عموماً جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کے آخری اوقات میں، آخری ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے مختلف قسم کی بو آتی ہیں، لیکن یہ جو انسان کے روزے دار کے منہ سے بو نکلتی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عنبر اور مشک سے یہ زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ یہ دوسرا انعام اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسرا انعام یہ ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ۔ تیسرا انعام جو روزے دار اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، مسلمان بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے اور عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں رات اور دن میں۔ چوتھا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ روزے دار بندہ ہے، اس کو اپنی جنت کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سجاؤ، یہ میرا بندہ بہت اذیت برداشت کر کے آیا ہے تو اس کی عزت اور احترام کے لیے اپنی جو ہے اس کی اچھی سجاوٹ کرو۔ یہ چوتھا انعام جو روزے دار کو ملے گا۔ پانچواں انعام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ غفر لہم جمیعاً، یعنی اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیں۔ تو سوال کیا کسی نے رسول گرامی اسلام سے کہ اچھا بتائیے یہ شب قدر میں اس کے گناہ بخشے جائیں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ نے جو دیکھا نہیں ہے کبھی مزدوروں کی طرف جیسے ہی کام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ پانچویں انعام جو ہے وہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوگی تو یہ روزے دار کو یہ انعام دیا جائے گا، یعنی اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ ماہ رمضان یہ مادبۃ اللہ ہے۔ یہ روایت میں ہے کہ القرآن و مادبۃ اللہ فیتعلم مادبتہ، یعنی قرآن یہ ماہ رمضان اس میں دسترخوان بچھایا گیا ہے، اور اس دسترخوان پہ جو غذا ہے وہ قرآنی غذائیں ہیں، وہ قرآن کے معارف ہیں۔ اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَائِدَةً، فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک دسترخوان ہے، اللہ کے لیے اللہ نے بچھایا ہے مومنین کے لیے، علیہ ما لا عین رأت، یعنی اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی جو ہے وہ کانوں نے ان کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی وہ
قلب بشر میں ان چیزوں کا خطور ہوا ہے یا داخل ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کن کو ملے گی؟ اس کے بعد جو ہے وہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا لا تقدو علیہا الا الصائمون، یعنی یہ جو روحانی اور نورانی دسترخوان ہے اس کے اوپر صرف اور صرف روزے دار ہی بیٹھ کے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے داروں کے علاوہ یہ جو مادبت اللہ ہے، یہ جو ادب الہی کا دسترخوان ہے، اس سے جو استفادہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے فارسی شاعر نے بھی کہا کہ چشم بے خوشا بے بین جملہ کلام اللہ را، یعنی اپنی آنکھیں تو ذرا کھول کے دیکھو کلام الہی کو، آیا آیا ہمگی قرآن ادب است، یعنی قرآن مجید کی ہر آیا یہ پیغام ادب الہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا ادب کیسا ہونا چاہیے، رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آل رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر کون سی صفات اخلاقی ہونی چاہیے، کیسے تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، عبادت الہی کو کیسے انجام دینا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الہی روحانی دسترخوان بچھایا ہے، اور اس میں جو غذائیں ہیں وہ اخلاقیات ہیں، وہ خلقیات ہیں، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں کرامت ہی کرامت ہے، اس میں ہر وہ اچھی صفات کہ جو انبیاء علیہ السلام میں اور ائمہ علیہ السلام کی ذات والا میں مجسم ہوئی تھی، یہ اس دسترخوان الہی میں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس نورانی دسترخوان سے ہمیں کما حقہ بہرہ مند ہو کے ادب الہی کو سیکھنے کی اور اپنانے کی توفیق عنایت کرے، تاکہ ہم جو فلسفہ ماہ رمضان ہے اس سے حقیقی معنی میں بہرہ مند ہو کے اہل تقوی، اہل مغفرت اور حقیقی پیروئے قرآن زندگی بسر کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان